بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو حج اور عمرہ پر جانے والے افراد کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں احرام سے متعلق بعض اہم مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ غسل سے فارغ ہو کر احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ چونکہ احرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، لہٰذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے غسل کے دوران صابن اور تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، نیز بالوں میں کنگھا بھی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے احرام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہن لیں اور چہرہ سے کپڑا ہٹا لیں، پھر نیت کر کے آہستہ سے تلبیہ پڑھیں۔ عورتیں تلبیہ ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ عورتیں بالوں کی حفاظت کے لیے اگر سر پر رومال باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیشانی کے اوپر سر پر باندھیں اور اس کو احرام کا جز نہ سمجھیں۔ نیز وضو کے وقت خاص طور پر یہ سفید رومال کھول کر سر پر ضرور مسح کریں۔ اگر کوئی عورت ایسے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچی کہ اس کو ماہواری آ رہی ہے تو وہ پاک ہونے تک کا انتظار کرے۔ پاک ہونے کے بعد ہی عمرہ کرنے مسجد حرام جائے۔ عمرہ کی ادائیگی تک اس کو احرام کی حالت میں رہنا ہوگا۔ آج کل چند گھنٹوں میں آدمی میقات پہنچ جاتا ہے اور میقات پر کافی بھیڑ بھی رہتی ہے، لہٰذا گھر سے روانگی سے پہلے ہی ہر طرح کی طہارت حاصل کر لیں۔ میقات پر پہنچ کر اگر موقع مل جائے تو غسل کر لیں، ورنہ صرف وضو کر کے احرام باندھ لیں۔ اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو پھر مدینہ منورہ جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو پھر مدینہ منورہ کی میقات پر احرام باندھ لیں۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں، اور اگر احرام کی چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کر لیں۔ لیکن میاں بیوی والے خاص تعلقات سے بالکل دور رہیں۔ ایک اہم ہدایت: میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں اور آپ کو جدہ میں اترنا ہے، جدہ چونکہ ہل میں ہے یعنی میقات پہلے رہ جاتی ہے، لہٰذا آپ ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیں، یا ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لے کر بیٹھ جائیں اور پھر راستہ میں میقات سے پہلے احرام باندھ لیں، اور اگر موقع مل جائے تو 2 رکعت بھی ادا کر لیں۔ پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن آپ احرام ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے باندھ لیں اور تلبیہ میقات کے آنے پر یا اس سے کچھ پہلے پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ اگر آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا بغیر احرام کے میقات سے نکل گیا تو آگے جا کر کسی بھی جگہ احرام باندھ لے، لیکن اس پر ایک دم لازم ہو گیا۔ ممنوعات احرام: احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے: نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 جسم سے بال دور کرنا، نمبر 4 چہرہ کا ڈھانپنا، نمبر 5 میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا، نمبر 6 خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے: نمبر 1 سلے ہوئے کپڑے پہننا، نمبر 2 سر کو ٹوپی، پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانپنا، نمبر 3 ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے۔ مکروہات احرام: نمبر 1 بدن سے میل دور کرنا، نمبر 2 صابن کا استعمال کرنا، نمبر 3 کنگھا کرنا۔ احرام کی حالت میں جائز امور: نمبر 1 غسل کرنا لیکن خوشبودار صابن کا استعمال نہ کریں،
نمبر 2، احرام کو دھونا اور اس کو بدلنا۔ نمبر 3، انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، بیلٹ، چھتری وغیرہ کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، احرام کے اوپر مزید چادر ڈال کر سونا، لیکن مرد اپنے سر اور چہرے کو اور عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں۔ امید ہے احرام سے متعلق بعض اہم مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔